والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي۔ سامعین کرام، سلسلہ کلام نیک لوگوں کے ساتھ اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں اس نشست میں جس شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ ماریہ قبطیہ یہ کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیویوں کے علاوہ کچھ لونڈیاں بھی تھیں، چونکہ وہ دور غلامی کا دور تھا۔ صرف مسلمانوں میں ہی غلامی کا یہ تصور پایا نہیں جاتا تھا، بلکہ ہر قوم میں ہر جگہ غلامی کا تصور پایا جاتا تھا۔ مارکیٹ میں انسان بکتے تھے، جیسے جانوروں کے مارکیٹ لگتے ہیں، بھیڑ بکروں کے مارکیٹ لگتے ہیں، انسانوں کے مارکیٹ لگتے تھے۔ غلامی کا دور تھا، انسان کو خریدتا تھا، انسان کو بیچتا تھا۔ اگر کوئی عورت کو خریدے تو اسے لونڈی کہتے تھے، اگر کوئی مرد کو خریدے تو اسے غلام کہتے تھے۔ جنگوں میں مخالف قوم ہار جاتی تو فاتح قوم مخالف قوم کی عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اس کو اپنی لونڈی بنا لیتا۔ جو جیتتا ہے جنگ میں، جیتنے والے لوگ ہارے ہوئے لوگوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ غلامی کا دور تھا۔ اس وقت دنیا کے قانون کے حساب سے یہ جائز حق مانا جاتا تھا۔ اسلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے دنیا والوں پر۔ اسلام نے غلامی کے اس تصور کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، اسی لیے مختلف فدیوں، مختلف کفاروں میں غلام آزاد کرنا، لونڈی کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی اسلام نے کہا۔ غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو اس طریقے سے غلامی کا یہ تصور دنیا سے آج ختم ہو چکا ہے۔ اس دور میں غلامی کا دور تھا۔ انسان کی لونڈی اس کی اپنی ملکیت مانی جاتی، اس کی پراپرٹی مانی جاتی تھی۔ انسان اپنی لونڈی سے جہاں خدمت لے سکتا تھا وہیں اس سے اپنی جنسی تعلقات بھی انسان قائم کر سکتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیوں میں سے ایک نمایاں نام ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے والد کا نام ہے شمعون۔ یہ مصر کی رہنے والی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچ گئی؟ مصر سے، ایجپٹ سے۔ آپ کو معلوم ہے سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہوئے مختلف حکمرانوں، بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، لیٹرز لکھے، اور واضح طور پہ ان خطوں میں اللہ کے نبی نے دعوت دیتے ہوئے کہا اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ، اسلام قبول کر لو سلامتی پاؤ گے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ایران کے بادشاہ کسریٰ، روم کا بادشاہ قیصر، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، مصر کا بادشاہ مقوقس، مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، اور ان کا رد عمل، ان کا ریاکشن بھی مختلف تھا۔
ایران کا بادشاہ کسریٰ جب اللہ کے نبی نے صحابی کے ساتھ لیٹر دے کر بھیجا تو اس نے بدتمیزی کی نبی کے خط کے ساتھ. اس نے نبی کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ ڈالا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو پیارے نبی نے اسے بددعا دیتے ہوئے فرمایا، آج اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کرے اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی سلطنت پارا پارا ہو جائے. آپ نے اسے بددعا دی. تاریخ نے یہ گواہی محفوظ کر کے رکھی ہے، جیسے ہی اس نے نبی کا خط پھاڑ دیا اللہ نے اس کی حکومت کو بھی ختم کر دیا. بہت جلد اس کی حکومت جاتی رہی. اور کچھ لوگ اسلام قبول کیے، کچھ بادشاہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیے، اور کچھ بادشاہ تھے ان کا سلوک درمیانہ تھا، نہ اسلام قبول کریے نہ اسلام کا انکار کیے، بلکہ دوستی کا ہاتھ انہوں نے آگے بڑھایا. مصر کا بادشاہ مقوقس، گرچہ کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کو پسند کیا، اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے خط پہنچانے والے صحابی کو ہدیے دے کر بھیجا. پیارے نبی کو ہدیے دے کر بھیجا. کیا کیا ہدیے دیا؟ ایک ہدیہ تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ بڑی شریف خاتون تھی، بڑی خوبصورت خاتون تھی. اور دوسرا ہدیہ ان کی بہن سیرین، اور تیسرا ہدیہ خچر. یہ خچر کا نام بھی دلدل بتایا جاتا ہے. دلدل خچر کو اس نے دے کر بھیجا. تو 3 ہدیے کو لے کر صحابی رسول حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اللہ کے نبی کے پاس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو اپنی لونڈی بنا لیا، اور ان کی بہن سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لونڈی ماریہ قبطیہ مصر سے ہدیے کے طور پہ پیارے نبی کی خدمت میں پہنچی. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو ان سے بھی اولاد ہوئی. ایک تو حضرت خدیجہ سے اولاد تھی پیارے نبی کو. خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں سوائے ماریہ قبطیہ کے. ان کو جو اولاد ہوئی ان کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. حضرت ابراہیم یہ پیارے نبی نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ نام رکھا ہے. باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا نام میں اپنے بیٹے کو رکھتا ہوں ابراہیم. تو نام رکھنے کی سوچ یہی ہونی چاہیے. کس کا نام ہم رکھیں؟ نام رکھتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبروں کا نام رکھیں، صحابہ کا نام رکھیں، جو اللہ والے گزرے ہوئے ہیں ایسے نیک لوگ. کیونکہ نیک لوگوں کا نام اگر رکھیں گے اس کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے. نیک لوگوں کا نام اگر رکھیں گے کہ نام کا اثر بچوں کی زندگی میں ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گرچہ کہ نام پرانا ہے ابراہیم، اپنے بیٹے کا نام وہی رکھا. جب ابراہیم رضی اللہ عنہ 18 مہینے کے ہوئے تو انتقال ہو گئے. بہت کم عمر میں، لگ بھگ 1.5 سال کی عمر، 18 مہینوں میں انتقال ہو گئے. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دکھی ہوئی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے دکھی ہوئے. اللہ کی مرضی تھی. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم. یہ تینوں بیٹے گود میں ہی انتقال ہو گئے، بچپن میں ہی. نرینہ اولاد پیارے نبی کی بچپن میں 3 بچے انتقال ہو گئے. جو 4 لڑکیاں تھیں
اور 4 بیٹیاں بھی پیارے نبی کی عین جوانی میں انتقال ہو گئی، جوانی میں۔ تو گویا کہ 7 اولاد اللہ کے نبی کی بہت کم عمر میں سب نبی کے سامنے انتقال ہو گئے، سوائے فاطمہ کے، وہ نبی کے انتقال ہونے کے 6 مہینے بعد وہ بھی انتقال ہو گئی رضی اللہ عنہم۔ تو بہرحال جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی کے بیٹا تھے وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بیٹے کو لے کر قبر میں اترا، دونوں ہاتھوں میں بچے کو لے کر جب قبر میں اللہ کے نبی رکھ رہے تھے، پیارے نبی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ خود روتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں رونے سے کہاں منع کرتا ہوں، میں باتیں بولتے ہوئے بات کرتے ہوئے زبان کا استعمال کرتے ہوئے رونے سے نوحہ کرنے سے منع کرتا ہوں، ورنہ کسی کی وفات پر آنکھوں کا پانی یہ رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی اس وقت کے آپ کے جذباتی الفاظ سماعت فرمائے۔ پیارے نبی نے ابراہیم کے انتقال پر فرمایا ان العین لتدمع، آج آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، وان القلب لیحزن، آج ہمارا دل بڑا غمگین ہے، غمزدہ ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے بیٹے ابراہیم آج تمہاری جدائی ہم کو بے چین کر گئی، غمگین کر گئی، آج تمہاری جدائی نے ہم کو غمگین بنا دیا۔ وَإِنَّا لَنَقُولُ، پھر کہا کہ آج ہم اپنی زبان سے وہی الفاظ نکالیں گے جو ہمارے رب کو راضی ہو۔ لا نقول، ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالیں گے الا ما یرضی ربنا، وہی الفاظ نکالیں گے جن الفاظ سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی طرح ماریہ قبطیہ کو بھی بہت چاہتے تھے، اتنی چاہت تھی ان سے کہ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہماری غیرت کبھی جاگ اٹھتی تھی، پیارے نبی کی ان کی لونڈی سے جو چاہت تھی تو ان کو دیکھ کر ہماری غیرت جاگتی تھی۔ تو اندازہ لگائیے کتنا اللہ کے نبی ان سے چاہتے تھے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا مصر والوں سے سسرالی رشتہ ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ ماریہ قبطیہ کے ذریعے سے مصر سے ہوا، ایجپٹ سے ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ بھی مصر سے ہے۔ حضرت ہاجر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، وہ کہاں کی تھی؟ وہ بھی مصر کی تھی۔ مصر کے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس خاتون کو گفٹ کیا تھا، اور حضرت ہاجر کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو گویا انبیاء کا مصر سے یہ سسرالی تعلق ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی نکتہ ہے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور بقیع قبرستان میں جو کہ مسجد نبوی کے بازو میں ہیں اس میں ان کو دفنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنے اور اس پر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔